الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ کہا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کیسے آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی دوسرے کے باپ اور ماں کو گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ اور ماں کو گالی دے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں باپ کی شکل میں دو ایسے انمول اور قیمتی تحفے عطا فرمائے ہیں جن کا کوئی بدل نہیں۔ یہی وہ دو ہستیاں ہیں جن کا انسان کی پیدائش اور پرورش میں ہاتھ ہے۔ یہ دونوں دنیا میں انسان کی آمد کا سبب و ذریعہ ہے، اور اپنی اولاد کے لیے جو کچھ کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی دوسرا اپنے کسی متعلق کے ساتھ شاید ہی کر پائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، نرم رویہ اختیار کرنے، ان کے کام آنے اور ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اولاد کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی مطیع و فرما بردار بن کر رہے۔ اگر ماں باپ مسلمان اور توحید پر قائم ہیں تب تو کیا کہنا، سوء اتفاق اگر ماں باپ شرک و کفر میں قائم اور اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو تب بھی شرک و کفر اور اللہ کی معصیت کے کاموں میں، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن دنیاوی امور میں ان کا مکمل خیال رکھا جائے گا، اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں اختیار کیا جائے گا جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے منافی اور ان کے لیے تکلیف دہ ہو۔ سامعین کرام، والدین اپنی اولاد کے لیے جو قربانی دیتے اور اولاد کے لیے آرام و آسائش اور اس کی خوشحال زندگی کے لیے جن آلام و مصائب کو برداشت کرتے ہیں ان کا تصور بھی مشکل ہے۔ وضع حمل اور مدت رضاعت میں ماں جن دشواریوں سے گزرتی ہے اور ان کو بخوشی برداشت کرتی ہے، یہ صرف ماں کا ہی حصہ ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے بالمقابل ماں کے ساتھ حسن سلوک کو 3 گنا زیادہ بتایا ہے، اور چونکہ ماں کے بعد اولاد کی پرورش میں باپ کا اہم حصہ ہے، اس لیے ماں کے بعد باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ ان کے حق اور ان کے جذبات کا احترام شریعت میں اتنا ملحوظ رکھا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ضعیفی و کمزوری کی حالت میں جبکہ والدین کو اولاد کی ویسے ہی ضرورت ہوتی ہے جیسے اولاد کو پیدائش کے بعد بچپن میں والدین کی ضرورت تھی، والدین کا سہارا بننے، ان کے کام آنے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا، اور ان پر ناراض ہونا، ان کی بے ادبی کرنا، ان سے زور زور سے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو تک کہنے سے منع کیا۔ معلوم ہوا کہ اولاد پر ہر حال میں لازم ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا سہارا بنے، ان کے آرام کا خیال رکھے، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو ان کے لیے تکلیف اور رنج و غم کا باعث ہو، حتیٰ کہ اس کی زبان سے بھی کوئی ایسی بات نہ نکلے جو ماں باپ کی تکلیف کا سبب بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالواسطہ طور پر بھی ماں باپ کے لیے لعن و طعن، گالی و گلوچ کا سبب بننے سے منع فرمایا ہے۔ جائے کہ کوئی اتنی بدبختی پر اتار آئے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے اور اپنی زبان سے ان کی دل اتر آئے، اپنے ماں باپ کو گالی دے اور اپنی زبان سے ان کی دل آزاری کرے۔ چنانچہ آپ نے تو اس بات تک کی اجازت نہیں دی کہ کوئی شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے اور برا بھلا کہے، اور بدلہ میں وہ شخص
اس گالی دینے والے کے ماں باپ کو برا بھلا کہے اور گالی دے، اور اگر کسی اور کا گالی دینا اولاد کی وجہ سے ہے تو فرمایا کہ گویا اس نے ہی اپنے ماں باپ کو گالی دی، جس سے اولاد کے لیے بچنا ہر حال میں لازم و ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں باپ سے محبت کرنا اور اللہ کی معصیت کے علاوہ ہر حال میں ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا واجب اور ضروری ہے، اور ان کو کسی بھی طرح سے تکلیف دینا، گالی دینا اور ان کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دے اور ان کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین۔